اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اللہ کی مہربانی سے آج ہمارا نامہ پارہ شروع ہو گیا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے لنخرجنک یا شعیب، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب اپنے شہر میں سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، معکا تیرے ساتھ۔ کہاں سے نکالیں گے؟ من قریتنا، ہماری اس بستی سے۔ اس کا تعلق ہے لنخرجن کے ساتھ، یہ اس کا متعلق ہے من قریتنا۔ او لتعودن، یا تم ضرور واپس آ جاؤ گے، بانون تقید شکیل عاد یعود سے، فی ملتنا، ہمارے دین میں، جار مجرور مل کر متعلق لتعودن کا۔ قالا، وہ کہنے لگا شعیب، اولو کنا کارہین، کہ اگرچہ ہیں ہم مکروہ سمجھنے والے، یعنی اگرچہ ہم نہ بھی واپس جائیں تم پھر بھی ہمیں لے جاؤ گے۔ اگر ایسا ہو گیا، قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے باندھا اللہ پہ جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم واپس چلے گئے تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ جب اللہ نے نجات دی ہم کو اس سے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور نہیں لائق ہمارے لیے کہ ہم اس دین میں واپس جائیں کفر میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز پر علم کے لحاظ سے، علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب تو فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ساتھ حق کے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین ہے فیصلہ کرنے والا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہنے لگے اس کی قوم کے کافر سردار، لئن اتبعتم شعیبا، البتہ اگر تم نے اتباع کی شعیب کی، انکم اذن، تو البتہ تم اس وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، انکم اذن خاسرون، خاسرون، ٹھیک ہے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو آ لیا ان کو رجفہ، ہاں جی، زلزلہ، آسان معنی کرتے ہیں اس کا، زلزلے نے، جنبش نے، فاصبحوا فی دارہم، وہ ہو گئے اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے پڑنے والے، الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، کأن گویا کہ لم یغنوا، غانیہ یغنا، وہ نہیں رہے اس میں، ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ پہلے کبھی کہیں زمین میں بسے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، تھے وہ گھاٹے والے، گھاٹے میں پڑے ہوئے۔ فتولی عنہم، وہ شعیب ان سے ہٹا، وقال، اور کہنے لگا، ہائے یا قوم، او میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ میں نے تم کو پہنچائے اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، نصحت، نصح ینصح فی الماضی، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فکیف آسا علی القوم الکافرین، تو میں کیسے افسوس کروں کافروں کی قوم پر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، پروفیسر صاحب کیا حال ہے؟ عبد الماجد حلیم صاحب، اللہ آپ کو، ڈاکٹر صاحب کو، سب کو سلامت رکھے۔
عبد الماجد اگر آپ فارغ ہیں تو ابھی آ جائیں، آپ بھی تشریف لائیں، ہماری کلاس کی زینت بنے۔ محمد یاسین مستری، اللہ تعالیٰ بابا جی عبد القادر کو جنت الفردوس عطا فرمائے، بھائی یاسین کے کاروبار میں اللہ برکتیں فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ادھر کیا کر رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینڈ ہو نہیں کیا؟ ادھر غلطیاں بھی تو کرنی ہیں نا ساڑیاں تسی۔ باب التکبیر عند الحرب۔ لڑائی کے وقت اللہ اکبر کہنا، تکبیر پڑھنا۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان عن ایوب عن محمد عن انس قال صبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر وقد خرجوا بالمساحی۔ صبح کے وقت حملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر، اور وہ نکلے اپنی کندالے لے کر علی اعناقہم، اپنی گردنوں پر۔ فلما رأوہ قالوا ھذا محمد والخمیس وہ محمد۔ کہنے لگے، جب آپ کو انہوں نے دیکھا، کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر، والخمیس و سا دونوں طرح ہیں، سو سا یعنی واو مانا مع، مفعول معو۔ والخمیس فلجأوا الی حصن، فلجوا الی حصن، فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، انہوں نے پناہ پکڑی قلعے کی طرف، حصن انہم مانعتہم حصونہم، قرآن میں آتا ہے حصن کی جمع۔ تو اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ وقال اللہ اور اکبر کہا خربت خیبر۔ اللہ اکبر خربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم چلیں، فضاحا صباح المنذرین۔ بے شک ہم جب اترتے ہیں کسی قوم کے صحن میں تو بہت بری ہوتی ہے صبح ڈرائے گئے لوگوں کی۔ واصبحنا حمرا فتبخنا۔ اللہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں یار۔ وَأَصْبَحْنَا کتھے یا تسی کول کدے واسطے بیٹھے ہو؟ واصبنا حمرا وَأَصَبْنَا حُمُرًا، ہم نے حاصل کیے گدے فتبخناہا، اور ہم نے ان کو پکایا۔ فنادى مناد النبی صلی اللہ علیہ تو وسلم، پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والے نے، ان اللہ ورسولہ ان اللہ ورسولہ ینحیانکم عن اللحوم الحمر آگے پڑھے، فاکفیت القدور۔ اللہ اور اس کا رسول منع کر رہے ہیں گدوں کے گوشت سے، تو فوقفیت القدور کدھر کی جمع، الٹا دی گئی دیگیں، ہانڈیے ہیں، بما فیہا تابعہ علی، بما فیہا، اکیلی دیگیں ہی نہیں جو اس میں تھا، یعنی سالن وغیرہ سب کچھ۔ پہلے یہ گدے حلال تھے نا، یہ گھریلو گدے، ادھر ہمارے جو گدے نا پہلے حلال تھے، تو خیبر والے دن اللہ نے منع کر دیے۔ تابعہ علی عن سفیان، پکیاں پکائیاں ڈول دیتیاں، شہوادہ دی اتباع اطاعت۔ تابعہ علی عن سفیان رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر۔ جو مکروہ ہے آواز کے بلند کرنے میں تکبیر کے ساتھ، عبداللہ پورے اعتماد کے ساتھ پڑھے، گھبرائے نہ۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن عاصم عن ابی عثمان عن ابی موسیٰ الاشعری قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكنا اذا اشرفنا على واد حللنا وكبرنا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم جھانکا یعنی چڑھے ایک وادی پر، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، ارتفعت اصواتنا، بلند ہوگی ہماری آوازیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس فرمایا نبی صلی اللہ علیہ اربعوا وسلم نے، اے لوگو اربعوا علی انفسکم، نرمی کرو اپنے آپ پر، فانکم لا تدعون اصم، لا تدعون، ٹھیک ہے، تدعیدو، تم نہیں پکار رہے کسی بہرے کو ولا غائبا، اور نہ کسی غائب کو، یعنی جو دور ہے وہ تو تمہارے پاس ہے، انہ معکم انہ سمیع قریب۔ ہاں وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا ہے، کریم ہے، عزت والا ہے۔ باب التسبیح اذا حبط وادیا۔ سبحان اللہ پڑھنا جب اترے کسی وادی میں،
چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ۔ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا۔ ہاں، جب چڑھتے ہم اللہ اکبر کہتے، یہ اوپر چڑھتے، جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے۔ باب التکبیر اذا علا شرفا، الزا علی شرفا شرفن، جب چڑھے کسی ٹیلے پر، اللہ اکبر کہنا جب چڑھے کسی ٹیلے۔ کیوں جی؟ یہ بخاری آپ نہ پڑھتے آپ کو کیسے ان مسئلوں کا پتہ چلتا؟ یہ بخاری ہے، اس میں فتوے بھی ہیں، اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں نحو بھی ہے، گرامر بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا تصوبنا ثوابنا میں نا نیچے اترتے سبحنا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قافل من الحج او العمرة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے حج سے یا عمرہ سے، ولا عالمه الا قال الغزو، میں نہیں جانتا مگر یہ کہ کا ہو غزوہ بھی، حج عمرہ غزوہ، شاید غزوہ کا بھی نام لیا ہو۔ یقول كلما اوفى على ثنیۃ، تو آپ کہتے جب چڑھتے کسی گھاٹی پر، او فدفد، او فدفدن یا پہاڑی پر، فدفدن کاشیہ پڑھ لیں گے، بمفامین مفتوحتین بینہما محملۃ الارض، الارض آگے پڑھیں، الغلیظہ ذات الحصا، کنکرے والے آگے، قیل المسوۃ وقیل المکان المرتفع، بلند مقام، یعنی دو اس کے معنی کر رہے ہیں، پتھریلی زمین یا المقام المرتفع بلند مقام، یعنی کو پہاڑی وغیرہ، ٹیلا وغیرہ، فدفد، ٹھیک ہے۔ ثلاثا ثم قال لا الہ الا پیچھے اللہ پڑھے نا، فدفد او فدفد کبر ثلاثا، اللہ اکبر کہتے 3 دفعہ، ثم قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، وصدق اللہ وحدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، وقال صالح فقلت له الم یقل عبداللہ انشاء کہ عبداللہ اللہ، نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی آئبون تائبون عابدون کے بعد انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ یہ آپ یاد کر لیں جی، جب آپ حج سے واپس آئیں، عمرے سے واپس آئیں، غزوے سے واپس آئیں، کسی سفر سے واپس آئیں، جلسہ کر کے آئیں، تقریر کر کے آئیں، اپنے شہر آئیں نا، تو داخل ہوتے وقت آپ یہ پڑھا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی جماعت اسلامی کا کام کر کے آپ واپس آئیں، منصورہ سے واپس آئیں، جی ہاں جی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا، تو 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اور پھر آئبون تائبون عابدون، یہاں حامدون پہلے آ گئے، دوسرے روایت میں ساجدون لربنا حامدون، جی صدق اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ہاں جی یاد کر لے۔ باب یکتب للمسافر مثل ما کان یعمل فی الاقامۃ، لکھا جاتا ہے مسافر کے لیے مثل اس کی جو تھا عمل کرتا اپنے گھر پہ۔ ایک بندہ سفر پہ چلا گیا، جتنی وہ پہلے نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقے کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اب وہ نہیں کر پا رہا سفر کی وجہ سے، ٹھیک، سفر حائل ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا ثواب اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا پہلے گھر میں کرتا تھا، بحالت اقامت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ بیماری کی وجہ سے زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا، تو اس کو اتنی ہی نیکیاں لکھی جائے گی جتنی نیکیاں، جتنے اعمال وہ صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ حدثنا مطر بن الفضل
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الأوام حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واستحبا ويزيد بن أبي كبشة ساتھی بنے وہ اور یزید بن ابو کبشہ في سفر ایک سفر میں. فكان يزيد يصوم في السفر. تو یزید جو تھے نا، یزید بن ابو کبشہ، یہ روزے رکھتے تھے سفر میں. فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول ابو الله بردہ نے کہا میں نے سنا ابو موسیٰ سے کئی دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إذا مرض العبد أو سافر. ہاں جب بیمار ہو، سونے جی غور سے، جب بیمار ہو جاتا ہے بندہ یا سفر کرتا ہے، كتب له مثل ما كان يعمل لکھا جاتا ہے اس کے لیے مثل اس کی جو تھا وہ عمل کرتا. مقيما صحيحا. مقیم صحیح یعنی گھر پہ تندرست. باب السیر وحدہ. اکیلے آدمی کا سفر کرنا. حدثنا یہ الحمیدی. الحمدللہ یہ بابا جی خالد جب سے یہ آ رہے صرف ان کا ایک ناگا ہے، ایک ہے نا جی آپ کا، ہاں ایک، وہ فوت کی، ایک چھٹی ہے ان کی صرف. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا محمد بن المنقدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نادى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الناس يوم الخندق. بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خندق کے دن، فانتدب الزبیر ثم نادبهم فانتدب تو الزبیر. جواب دیا زبیر نے، پھر بلایا، پھر زبیر نے جواب دیا، ثم پھر نادبهم بلایا، فانتدب الزبیر. زبیر نے جواب دیا، فانتدب الزبیر. 3 دفعہ زبیر بولے لبیک لبیک یا رسول اللہ میں حاضر. ثلاثا. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبی حواری حواری، ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے. وحواری الزبیر. حواری کا معنی مددگار، مددگار. مددگار. وحواری الزبیر قال سفیان الحواری الناصر. الناصر آپ کی کتاب والا ترجمہ کر رہے ہیں. حواری کا معنی الناصر، مددگار. حدثنا ابو الولید حدثنا عاصم بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر حدثني ابي محمد عن ابن عمر عن ابي کیا کر رہے ہو؟ حدثني ابي محمد عن ابن عمر عن ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو نعيم حدثنا عاصم بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر عن ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة. اگر جان لے لوگ کہ کیا نقصان ہے اکیلا سفر کرنے میں، وحدہ، ما اعلم ما سار راکب. ما عالم، جو میں جانتا ہوں نقصان، اگر لوگ جان لیں نا جو میں جانتا ہوں تو پھر ما سارا راکبن بلیل وحدہ. ہاں تو کوئی شاہ سوار رات کو کبھی سفر نہ کرے. ایک تے دو یارہ. باب السرعۃ فی السیر. ہاں سفر میں جلدی چلنا. وقال ابو حمید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی متعجل الی المدینہ. میں تو جلدی جانے والا ہوں مدینہ کی طرف. فمن اراد ان یتعجل، جو میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے، معی فلیتعجل. فلیتعجل، وہ چلے. فلم اشرف علی المدینہ. فلما، لم نہیں، فلما اشرف علی المدینہ. جب آپ نے مدینہ کو دیکھا، الحدیث. پوری حدیث. حدثنا اشرف اس لیے وہ جھانکنا ہے، دیکھنا، جھانکنا. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى عن هشام اخبرني ابي قال سئل اسامة بن زيد قال كان يحيى يقول وانا اسمع فسكت عني. یحییٰ کہتے ہیں اور میں سن رہا تھا، فسکت انی، ذرا آگے پڑھ لیں، ساکت ہو گئی مجھ سے، ان مسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں جو حدیث تھی نا وہ مجھے یاد نہ رہی. فی حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کے موقع پر. ہاں جی. فقال کان یسیر الانق. اتنا مجھے یاد ہے کہ تھے آپ چلتے الانق، درمیانی چال. فاذا وجد فجوة، جب پا لیتے کوئی کھلی کشادہ جگہ، نسا و نسا، آپ دوڑتے، پھر کیا کرتے، نسا، دوڑتے، فوق الانق. والنس فوق الانق، اور نس انق سے اوپر کی چال ہے، یعنی انق درمیانی چال، نس ذرا اس سے تیز.
حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا محمد بن جعفر أخبرني زيد هو بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد. عبداللہ بن عمر کو خبر پہنچی ان کی صفیہ بیٹی، ان کی بیوی صفیہ جو بیٹی ہے ابو عبید کی، کہ وہ بیمار ہو گئی ہے. عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی نا صفیہ بنت ابی عبید، وہ بیمار ہو گئی، ان کو خبر ملی ان کی بیماری کی، زیادہ بیمار ہے. شدت وجع، شدت وجہ یعنی سخت بیماری، شدت وجہ بیماری کی شدت. فاسرا السیر، تو وہ جلدی چلنے لگے. حتی اذا کان بعد، تیز چلے، جی حتی اذا کانا، حتی اذا کان بعد غروب الشفق، یہاں تک کہ جب شفق غروب ہو گئی، وہ سرخی جو غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے نا، جب وہ بھی غروب ہو گئی. ثم نزل فصلى المغرب والعتمة. ہاں پھر اترے، مغرب اور آتما اکٹھی پڑی. آتما کس کو کہتے ہیں سردار صاحب؟ آتما، آتما مغرب، آتما عشاء، آپ نے پیچھے پڑھے نا نماز والے باب، عشاء، عشاء کو آتما کہتے ہیں. آتما اندھیرا. ہاں جی، یعنی اس وقت آراب تھے نا، اپنے اونٹ دعا کرتے تھے. ہاں جی، تو اس مناسبت سے وہ عشاء کو بھی آتما کہتے تھے. ہاں جی، اندھیرا. جمع بینہما وقال انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جدبہ السیر، جد بھی السیر، اور جب آپ کو جلدی چلنا ہوتا اخر المغرب وجمع بینہما، آپ مغرب کو لیٹ کرتے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لیتے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السفر قطعۃ من عذاب. سفر ایک عذاب کا قطع ہے. یمنع اور احدکم، مشقت ہے جی، مشکلات نے مشکلات جو مرضی سفر، پیدل ہوئے، سواری تے ہوئے، جہاز تے ہوئے، کار تے ہوئے، سفر تے سفر ہی ہے. کنے خطرات نے سفر وچ. جماعت جیسے کہ لوگ نماز دے وچ رعایت کیتی گئی. ہاں یمناؤ، بالکل یمناؤ کہندے نا جی 9 میل یا جننے بھی مسافت ہے کہ جی ادو تو اٹھاں تے جاندے سن تے ہن تے موٹر سائیکلاں نے، کاراں نے، ہن کیڑی لوڑ ہے کسر دی. جہاد رہے ہاں جی، ہن جہاد نے انہاں نوں کملیاں نوں کہی دے بھی کسر دی علت جڑا ہے نا، علت تھکاوٹ نہیں، علت سفر ہے. سفر ہے، کسر کی علت تھکاوٹ نہیں، کسر کی علت سفر ہے. ہاں ایک رخصت ہے. اب اللہ کی رخصت قبول کرنی چاہیے. لیکن نا اسی طرح موضوع پہ مسح کرنا، ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں نے تو وضو کرنا ہے، بہت تقوی لوڈ ہویا اندر بھی اللہ کی رخصت ہے، فائدہ اٹھاؤ. نال ثواب پورا. پانی نہیں ملتا، کہندا جی میں تے ٹھیمڑ وضو کر کے آواں گا، میں تے بغیر وضو دے نماز نہیں پڑھنی. ہاں جی، میرے اندر تے بڑا تقوی ہے، میری تو نہیں ہوندی. یہ بھی نافرمانی میں آتا ہے. بالکل نافرمانی. پانی نہیں ملتا تو تیمم کرو، نماز پڑھو. جو رعایت ہے. ہاں جی. یمنع احدکم نومہ، عذاب کا قطع ہے، روکتا ہے ایک تمہارے کو اس کی نیند سے، وطعامہ وشرابہ، کھانے سے، پینے سے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا سفر میں. نیند نہیں پوری ہوتی. ہاں جی، کھانا نہیں ملتا ہی نہیں. کئی دفعہ سے موٹر وے تے چڑھ جانے ہیں 5-6 گھنٹے، 4 گھنٹے لگے جانے ہیں، پھر بھوکے کوئی شاید نہیں ملتی. جی فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ، رات کو ایسے ہوتا ہے. ہم جلسہ کر کے نکلتے ہیں نا، کوئی چیز نہیں ملتی، تو رستے میں چوڑیاں تک کوئی چیز نہیں ملتی، ہمارے مطلب کی کوئی چیز نہیں ملتی. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ، جب پورا کر لے تمہارا اپنا کام، فَلْيَعْجَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وہ اپنے گھر جلدی آ جائے. باب اذا حمل على فرس فرآها تباع، جب وہ کسی کو سوار کرے گھوڑے پر، پھر وہ دیکھے کہ گھوڑا بیچا جا رہا ہے، وہ جنہوں میں دیتا سی صدقہ وہ بیچ رہے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، سوار کیا عمر بن خطاب نے ایک آدمی کو گھوڑے پر اللہ کے راستے میں،
فوجدہ یباع فاراد اس کو پایا کہ وہ بیچا جا رہا ہے تو چاہا عمر نے ان یبتاعہ کہ خود اس کو خرید لیں اس سے. فسأل رسول اللہ صلی اللہ سوال علیہ کیا رسول اللہ سے. یہ حدیث پیچھے بھی بڑی دفعہ آئی ہے، بار بار پھر آئے گی، دوبارہ یاد کر لیں اچھی طرح. سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وسلم فقال لا تبتعہ آزمایا تو اس کو نہ خرید ولا تعد فی صدقتک. اور نہ تو لوٹ اپنے صدقے میں. حدثنا اسماعیل تو خرید بھی نہیں سکتا، ہاں واپس لینا دور کی بات ہے، خرید بھی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے تینوں سستا دے دے گے تو یار نے تو میں دیتا سی اس لیے نہیں لینا. حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن زید بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس في سبيل الله فبتاعه او فازاعه. یا ضائع کر دیا، ازائی ہو رہی ہے، یعنی جس کو دیا اس نے اس کو دبلا پتلا کمزور بنا دیا، ماڑا بنا دیا. الذي كان عنده فاردت ان اشتريه تو میں نے اسے خریدنا چاہا. عمر کہہ رہے پڑھے پڑھے وظننت انه بائعه ہاں، برخص اور میں نے سمجھا کہ وہ بیچ دے گا سستا. رخص مانا سستا. فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشتريه. نہ اس کو خرید. میں نے کہا وہ سستے دام مجھے دے دے گا، میں نہ اسے نہ خرید، وإن بدرهم اگرچہ وہ ایک درم کے بدلے تجھے کیوں نہ دے. فإن العائد في هبته لوٹنے والا اپنے ہبہ میں كالكلب يعود في قيئه. جیسے کتا لوٹتا ہے اپنی قے میں، جیسے کتا قے کر کے چاٹ لیتا ہے نا، یہ مثال ہے صدقہ دے کے واپس لینے والے کی. باب الجہاد بإذن الأبوین. جہاد سنیں جی مسئلہ، جہاد ماں باپ کی اجازت کے ساتھ. یہ نہیں کہ انہوں جہاد دا نشہ جڑیا ہوئے، ہاں جی تو ماں پہ پیچھو روندے رہن، ایک کبھی روندے رہو میں چلیا میں کشمیر فتح کرنا ہے. اللہ حدثنا آدم حدثنا شعبہ. کتنی بات ہے، تاکید کتنی. دیکھیں نا، جہاد کی دو قسمیں، ایک ہے جہاد، جہاد فرض ہے نا، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ. ٹھیک ہے، ہاں فرض عین جب جہاد فرض عین تک پہنچ جائے، نوبت آ جائے فرض عین کی کہ انہوں نے کفار نے ہم پہ حملہ کر دیا، اب کوئی چارہ نہیں، پھر اجازت کی ضرورت نہیں، جاؤ. سربراہ نے حکم کر دیا، ہاں ہمیں سربراہ نے حکم کر دیا، چڑھائی ہوگی، ہمارے ملک پر حملہ ہو گیا، پھر سب پر فرض ہو گیا. یہ سب فرض کفایہ ہے، اس میں والدین کی اجازت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. حدیث سنے آگے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ قال حدثنا حبیب بن ابی ثابت قال سمعت ابا العباس الشاعر وكان لا يتهم میں نے ابو العباس شاعر سے سنا فی حدیثہ. ہاں ان کی حدیث میں کوئی الزام وغیرہ نہیں. جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ مبالغہ سے کام لے لیتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ شاعر تو تھے لیکن یہ مبالغہ نہیں کیا کرتے تھے. حدیث سے ان کی بالکل صحیح اور ثقہ ہے. لا یتہم فی حدیثہ. قال سمعت عبد اللہ ابن عمر میں نے سنا عبداللہ بن عمر سے یقول جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وہ وسلم. کہتے ہیں ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یقین کیا نمبر حدیث ہے جی؟ کتنا نمبر ہے حدیث نمبر؟ 2900. نمبر نہیں لکھا، کسی کے پاس بھی نمبر نہیں. حدثنا آدم، اچھا نمبر نہیں ہے. چلیں تقریباً یہ نا 3000 کے لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے، ہاں 3000 کے لگ بھگ. ہاں جی سپر یا ہاں بس وہ 2-4 اوپر یا نیچے. ٹھیک ہے. فاستأذنه فی الجہاد. تو وہ آیا اور آپ سے اجازت مانگی جہاد کے بارے میں. فقال احی والدک. اور میں کیا زندہ ہیں تیرے ماں باپ؟ قال کیا نعم. زندہ ہیں تیرے ماں باپ؟ پھر سن لیں، کیا زندہ ہیں تیرے ماں باپ؟ اس نے کہا جی ہاں. قال نعم. قال ففیہما فجاہد. ان میں جہاد کر، انہوں نے خدمت کر جا کے. یہی طرح جہاد ہے. ہاں 3004. لو جی میں 3000 کے اسی اندازے نال تے میرا گوئے ٹھیک نکلے ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لو جی 3004 نمبر حدیث. لو جی صرف 4 دا فرق ہے، میں نے معاف کر دیا جی.
واو ما قیل فی الجرس یہ میں اندازے نال کیا ہے ویسے، اچھا ہاں جی بالکل اندازے نال میں گل کیتی ہے، الحمدللہ اندازہ میرا ٹھیک رہا ہے۔ 3004 3004 جی 4 دی تو معافی ہے نا، معافی جی معافی بلکہ میں بھی گیا سی کوئی 10 تقریباً کہتا ہے 10 اتنے ہی ہے تھلے، وہ 10 کا بھی فرق نہیں جی آیا۔ بلکہ 10 میں کیا 4 کیا تھی 4 اوپر جاتی تھی ہاں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ واو ما قیل فی الجرس ونحوی فی اعناق الابل۔ ہاں جو کہا گیا جرس کے بارے میں، گھنٹی، پھر جرس سے آگے پڑھے نا، فی الجرس ونحوی فی اعناق اور اسی طرح اونٹوں کی گردنوں میں، اعناق انق کی جمع، جرس گھنٹی جو بجتی ہے جس کی آواز ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے اونٹوں کی گردنوں میں، گھوڑوں کی گردنوں میں۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ دشمنوں کو خبر ہو جائے گی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ صحیح یاسر بانی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ نوید ڈوگر صاحب ماشاءاللہ، محمد رفیق صاحب، عبدالرؤف ربانی صاحب ماشاءاللہ، بڑی تقریریں کرتے ہیں آپ۔ چاچو ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے عبدالرؤف ربانی ماشاءاللہ، حدثنا عبداللہ بن اچھا یوسف خطیب ہے جی، بہت ماشاءاللہ، بہت پیارا بیان کرتا ہے، محنت کرتا ہے ماشاءاللہ، پوری تیاری کرتا ہے، جی بالکل اس لیے تو اللہ نے مقام دیے ہے۔ جی بالکل ہاں جی جی بالکل بندہ جو بھی محنت کرے نا اللہ ضائع نہیں کرتے۔ ضائع نہیں کرنا ہاں وہ ایک مقولہ ہے نا، من جدہ وجدہ، نام جیسا کوشش کرنے سے ہاں جی بندہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ من جدہ بقدر القد تکتسب المعالی، ہائے 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 ہائے، عربی کا مقولہ ہے، مجھے یاد آ گیا، بہت قیمتی بات، بقدر القد۔ عبدالرؤف ربانی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، عبدالرؤف یزدانی بیٹھے، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی۔ پھر سن لیں، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی۔ ترجمہ، بقدر القد تکتسب المعالی، کوشش اور محنت اور مشقت کی وجہ سے بڑی بڑی بلندیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ومن طلب العلا، جو بلندیاں تلاش کرنا چاہتا ہے نا، جو بلندیاں طلب کرنا چاہتا ہے، یعنی جو بلندیوں کی تلاش میں ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ ومن طلب العلا سحر اللیالی، اسے پھر کئی کئی راتیں بیدار ہونا پڑتا ہے، راتاں نو جاگنا پیندا ہے، نہیں بلندیاں ملدیاں، راتاں نو پڑھنا پیندا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سر رات ہاں ایسا سنا ہے جی، وہ پوری پوری رات لکھتے تھے، مودودی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات لکھتے تھے، ہاں بالکل ایسے سنا ہے جی۔ ایسے ومن طلب العلا سحر اللیالی، یہ بھی گل ٹھیک، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر میں پس جانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ محنت ہاں جی محنت محنت جی محنت۔ من جدہ وجدہ۔ چلے جی، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم ان ابا بشیر الانصاری ابو بشیر انصاری اخبرہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ وہ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی بعض اسفارہ، کسی سفر میں، قال عبداللہ حسبت انہ قال والناس فی مبیتہم، والناس فی مبیت، اور لوگ اپنی آرام گاؤں میں تھے، مبیت اسم ظرف بات یبیت بیتوتتن سے۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا اللہ تبقین، اللہ طبقہ ینہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم، ہاں جی تب کا ہی لکھا ہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے قاصد کہ نہ باقی رہے، باقی یب کا، ٹھیک ہے لازم کا باب ہے، اللہ طبقہ ینہ تبقین فی رقبتی بعیر قلادۃ، قلادتن، اس کا فعل بن جائے گا نا، نہ باقی رہے اونٹ کی گردن میں کوئی قلادہ،
من وتر او قلادۃ کیسا کلادہ جی؟ من وتر، دھاگے کا، تندی دھاگا، او قلادۃ الا قطع یا کوئی بھی کلادہ، کوئی کسی قسم کا بھی کلادہ، کوئی بھی، کیا کیا جائے اس کو؟ اللہ، قطعت مگر اس کو کاٹ دیا جائے۔ باو من اکتتب فی جیش فخرجت امرأته حاجة او کان له عذر هل یؤذن له، جو لکھ دیا جائے جہاد میں، اس کی بیوی حج کو جا رہی ہے، یا اس کو کوئی عذر ہے، نبینہ ہے، بیمار ہے، یا والدین بوڑھا ہے، تو پھر اسے اجازت دے دی جائے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل لا يخلون رجل، آگے پڑھے، پوری حدیث پڑھے۔ بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم نہ فقال سفر کرے کوئی مرد، نہ یعنی نہ علیحدہ ہو کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، اور نہ سفر کرے کوئی عورت مگر اپنے محرم کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خامد کو ساتھ چلنا چاہیے، باپ کو جانا چاہیے، بھائی کو جانا چاہیے، بیٹے کو جانا چاہیے۔ محرم کے بغیر سفر، ہاں جی، غیر محرم کے ساتھ نہ۔ فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ حدیث سنائی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکتتبت فی غزوۃ، اکتتبت فعل ماضی مجہول، میرا نام لکھ دیا گیا مجاہدین میں، فی غزوۃ کذا و کذا، یعنی فلاں فلاں غزوہ میں، وخرجت امرأتی حاجة، اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے۔ قال اذهب فاحجج مع امرأتک، اور میں جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ ماشاءاللہ جی، عبداللہ صاحب بہت اچھی عبارت پڑھی ہے، ہاں جی، ماشاء زبردست، اللہ قبول فرمائے، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جی شاہ جی، نحمد ونصلي على رسول الله نحمد نہیں، نحمد ونصلي على رسول الله بعد فاصل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الجاسوس لو جی، جاسوس، والتجسس، جاسوس کا بیان اور تجسس کا معنی امام صاحب آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ التجسس التباحث، ٹھیک ہے، تجسس کا معنی تباحث، کریدنا، بات کو کریدنا، جاسوس یا چنگی طرح کرید کے خبر پوری پرکھ کر کے لے آوے، ان کے اندر ہے جاسوس۔ وقول الله تعالى لا اچھا، یہ دو لفظ عربی کے، ایک تجسس ہے، ایک تحسس ہے، یہ بھی میں آپ کو بات سمجھا۔ ہاں جی، اچھا، تجسس اور تحسس، تجسس اسے کہتے ہیں جو بری خبریں لائے، ہاں جی، یہ خبریں شر کے لیے، ہاں جی، شر کی خبریں لائے، اور تحسس جو خیر کی خبر لے آئے، جہاں چنگی خبر لے آئے کہتے ہیں تحسس، ہاں، جہاں پیڑیا خبر لے آئے اس واسطے جاسوس ہوتا ہے نا۔ وہ کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اجاؤ کہ یوسف کی چنگی خبر لے کے آؤ، وہاں تحسس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته منه مرتين اخبرني لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، جڑے تواڈے دشمن نے یہودی عیسائی وغیرہ، انہوں نے بیلی نہ بناؤ۔ جی، اخبرني حسن بن محمد اخبرني عبيد الله بن ابي رافع قال سمعت عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو، زبیر کو، مقداد بن اسود کو، وقال انطلقوا، ایک اور بھی تھے، یا ان کا نام نہیں آ رہا، ابو مرثد غنوی، 4 آدمی تھے، یہاں 3 آ رہے نا، علی، زبیر، مقداد۔ اچھا جی، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، اور میں تم چلو یہاں تک کہ پہنچو روضہ خاخ، فإن بها دعينة، وہاں ایک عورت ملے گی، زعین، اونٹ پہ بیٹھی ہوئی عورت، اونٹ پہ بیٹھی ہوئی،
ومعها كتاب اور اس کے ساتھ ایک چٹھی ہے، خط ہے، فخذوه منها اس خط کو اس سے لے لینا۔ فانطلقنا تعادا فن تلکنا، ہم چلے، تعادا یا تعادا، دوڑ رہی تھی ہمارے ساتھ ہماری بنا خیلنا خیلونا، ہماری سواریاں، حتى انتهينا الى الروضہ، یہاں تک کہ دیکھیں جی آپ نے بتایا صحابہ پہنچ گئے، پجا دیتے اٹھ گھوڑے، لا دیتے مائی دے مگر، حتیٰ اتینا، فن پیچھے پڑ رہا فن تلکنا، فانطلقنا تعادا بنا خیلنا وہ تو ہو گیا نا ہمارے، حتى انتهينا یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے الہ روضہ الى الروضہ بس، الہ روضہ، یعنی وہاں اس جگہ پہنچ، روضہ خاک پہنچ گئے، فاذا نحن بالذعینة تو ہمیں وہ عورت مل گئی، فقلنا اخرجی الکتاب، ہم نے کہا اخرجیل کتاب، خط دے دو، فقالت ما معي من کتاب، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، فقلنا لتخرجن اللہ تخرجن، وید مونس حاضر، تو ضرور خط نکالے گی، او لنلقین الثیاب، یا ہم اتار دیں گے تیرے کپڑے، تیری تلاشی لواں گے، راشی روا خط نہیں دیں دی تو دیویں گی خط، حضرت علی کہنے لگے، پاوے سن تلاشی لینی پہ ہاں جی، فاخرجته من اقاسها، تو اس نے نکالا وہ خط جوڑے سے، جوڑا 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 جوڑے سے، ہاں وہ والا جوڑا نہیں ہوتا، ہاں جی ہاں جی اتنے لکایا ہوا سی، انہوں نے کہا اللہ درویشو انہوں نے میں چھڑنا، جوڑے سے، فاتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کو ہم لائے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، کس کو؟ عورت کو نہیں نہیں، صرف خط، عورت میں کی کرنا سی، اچھا جی خط کو، خط کو وسلم، فاذا فيه من حاتب ابن ابي بلدہ، تو اس میں نام تھا حاتب بن ابی بلتا کا، الى یہ کون ہے؟ صحابی رسول، یہ بہت بڑا صحابی، بدری صحابی، اچھا اور ان کا نام نکلا الى اناس من المشرکین من اہل مکہ، اہل مکہ کے مشرکوں کی طرف، اچھا یخبرهم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خبر دے رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاملات کے بارے میں، جی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حاتب یا حاتب، رسول اللہ نے فرمایا او حاتب ما هذا، یہ کیا ہے؟ اے کی کتائی، قال یا رسول اللہ لا تعجل علی، اللہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ پہ جلدی نہ کیجئے، انی کنت امرا ملصقا انی کنت امرأ ملصقا، آگے پڑھے، فی قریش، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو چپکا ہوا ہوں، جو چمٹا ہوا ہوں، جس کا تعلق ہے قریش میں، رشتہ داری کوئی نہیں، ویسے ایک بھائی چارہ ہے میرا، پہلے عرب میں ایسا کیا کرتے تھے نا اپنے دفاع کے لیے، اچھا ہاں جی، جہاں جاتے کسی قبیلے کے ساتھ اپنا بھائی چارہ قائم کر لیتے تاکہ وہ اگر کوئی ہمیں مصیبت پڑے تو کل ہماری حفاظت کر سکے، جی وہ جو بات کر رہا ہے ہاں ویسے میرا کوئی تعلق نہیں جی، انہوں نے رشتہ داری میری ہاں جی کوئی نہیں، ایک میرا تعلق ہے انہوں نال، لیکن جڑے تواڈے یا دوجے صحابہ نے انہاں دیاں رشتہ داریاں نے، کئیاں دے اتنے چاچے رہندے نے، کئیاں دے تائے، کئیاں دے مامے، کئیاں دے دادکے، کئیاں دے نانکے، میرا اتنے کوئی نہیں رہندا، رشتہ داری میری کوئی نہیں، ویسے تعلق ہے تے میں کیا میں انہوں تے احسان ہی کر لواں، ولم اللہ، اکن من انفسها، اور نہیں ہوں میں قریش میں سے، وکان من معك من المہاجرین لهم قرابات اور یہ جو آپ کے ساتھ مہاجرین ہیں ان کے تو رشتہ دار ہیں بمکہ مکہ میں، یحمون بها اہلہم واموالہم، ایک منٹ وہ حفاظت کریں گے ان کے اہل و عیال کی اور ان کے مال کی، فاحببت اذ فاتنی میں نے چاہا کہ از فاتنی، آگے پڑھے، ذلک من النسب فیہم، میں نے پسند کیا، چاہا کہ اگر میرا نسب یعنی ان کے ساتھ نہیں، رشتہ داری نہیں، تو پھر ان اتخذ عندهم تو یدا، میں ان کے ساتھ احسان ہی کر لوں، اگرچہ رشتہ داری نہیں تو پھر میں احسان ہی کر لوں، اگر کوئی ایسی صورت بنے تو وہ ہم بچاؤ کر سکے، حفاظت کر سکے میرے بال بچوں کی، جی یحمون بها قرابتی، جی وما فعلت کفرا یا رسول اللہ میں نے کفر کی وجہ سے نہیں کیا، ولا ارتدادا اور نہ میں مرتد ہوں، ولا رضا بالکفر، اور نہ میں راضی ہوں کفر کے ساتھ، یعنی میں دوبارہ کفر میں بھی نہیں جانا چاہتا اسلام لانے کے بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صدقکم، آپ نے فرمایا یہ میرا صحابی سچ کہہ رہا ہے، صدقکم، تم سے سچ کہہ رہا ہے، قال عمر یا رسول اللہ دعنی، تو عمر گول بیٹھا سی ہاتھ رکھ کے تلوار تھے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے،
اضرب عنق هذا المنافق میں مار دوں اس منافق کی گردن. قال انه قد شهد بدرا اور میں عمر بیجا یہ تو بدر میں حاضر ہوا تھا. وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر. تجھے کیا پتہ ہے اللہ نے بدر والوں پر جھانک کے کہا. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. بدریو جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. فقال سفیان واي اسناد هذا. وہی جی اب بتائیں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں سردار جو ابھی حافظ تھے نا انہوں نے تجسس کیا. یہ تجسس ہے نا, یہ خط لکھا جو ہے تحسس نہیں. ہاں اچھی بات تو نہیں تھی نا, اچھی بات تو نہیں تھی. اچھی تو نہیں اور وہ بھی جاسوس تھی, بیوی جا رہی تھی. ہاں جی. وہ اصل تو وہ جاسوس تھی نا جو یہاں سے خبریں لے کے جا رہی تھی. بھیجنے والا یہ بھیجنے والا یہ تھا, لے کے وہ جا رہی تھی. یہ تجسس ہے, ہاں جی, تحسس نہیں. یعنی اس میں بہت نقصان تھا نا مسلمانوں کا اگر ان کو پتہ چل جاتا. راز آؤٹ ہو جاتا. ہاں جی, راز آؤٹ ہو جاتا اور وہ اپنی مکمل تیاری کرتے, وہ دوسرے قبائل کو بلاتے, یہودیوں کافروں کو بلاتے, تو بہت بڑی لڑائی ہوتی, خطرناک مقابلہ ہوتا, مسلمانوں کا نقصان بھی ہو سکتا تھا. باب الکسوۃ للاسارى. ہاں جی, قیدیوں کو لباس دینا, کسوہ, کسا یکسو کسوہ. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو سامع جابر بن عبد الله قال لما كان يوم بدر جب ہوا بدر کا دن, أتي بأسارى آگے پڑھے, لائے گئے قیدی, وأتي بالعباس. عباس کو بھی لایا گیا. مسلمان نہیں تھے نا. عباس کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا. انہوں دا قد لمبا سی, میں تن پہلے سنا دینا, انہوں دا قد لمبا سی. ہاں جی, تے آپ فرمایا ان کو کپڑے پہناؤ, ان کو لباس دو. تو حضرت عباس کو کوئی کرتا, لباس. ہاں جی, کوئی لباس. حضرت عباس بہت لمبے تھے نا, انہوں کا قد لمبا سی, کوئی قمیض پوری نہیں ہوتی سی. تے عبداللہ بن ابی جڑا بدماش منافق, وہ بھی قد لمبا سی, وہ قمیض انہوں پوری آئی, نبی پاک نے وہ پہنا دی تھی. وہ بدلہ آپ نے دیتا سی, وہ جڑی عبداللہ بن ابی نے آپ نے قمیض پہنائی سی, وہ بدلہ دیتا سی. جو تو فوت ہوا. ہاں جی, ولم يكن عليه ثوب اور نہیں تھا ان پہ کوئی کپڑا عباس پر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا تو آپ نے دیکھی اس کے لیے کوئی قمیص. فوجدوا قميص عبد الله بن ابي فوجدوا قمیص عبداللہ ابن ابی, انہوں نے پائی قمیص عبداللہ بن ابی کی, يقدر عليه, ہاں, جو ان کے مطابق تھی, ٹھیک ہے, حضرت عباس کے مطابق ناب کے مطابق تھی. پوری آ ہاں جی, فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. تو پہنا دی عباس چچا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خاص قمیص. فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. اس لیے اتاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص جو عبداللہ بن ابی کو پہنائی. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد. ہاں, اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا, فأحب أن يكافئه. آپ نے چاہا کہ اسے احسان کا بدلہ چکا دے. دنیا میں. باب فضل من اسلم على يديه رجل. فضیلت و شخص کی جس کے ہاتھ پہ کوئی آدمی اسلام لے آئے. حدثنا قتيبة بن سعيد جن دے ہاتھ تے کوئی بندہ مسلمان ہو جائے, جڑا کسی مسلمان کرے, وہ دی کی شان ہے. راستہ لے آئے. ہاں جی, حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن ابي حازم اخبرني سهل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. آج کے دن میں اپنا جھنڈا ایسے آدمی, یعنی کل میں اپنا جھنڈا, رات کو کھانا, کل میں اپنا جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ قلعہ خیبر فتح کر دیا جائے گا. وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. فبات الناس ليلتهم ایہم یعطا. لوگوں نے رات گزاری کہ کس کو دیا جائے گا, وہ کون ہے خوش نصیب. فغدوا کلہم یرجوہ. فغدوا, انہوں نے صبح کی, وہ صبح آ گئے. کلہم, کلہم نہیں پڑھنا, کلہم یرجو, سب امید کر رہے تھے, فقال سب امید لگائے ہوئے تھے کہ ہمیں ملے گا. فقال این علی. اور میں علی کہاں ہے, اس کے ابا نے پتا سی علی تے بیمار ہے, علی کتوں آنے, نہ انہوں ملنا ہے. فقیل یشتکی عینیہ. کہا گیا وہ شوبے چشم میں مبتلا ہے. فبصق فی عینیہ. آپ نے
تھوکا اس کی آنکھوں میں، نبی نے لب لایا ودعا له اور اس کے لیے دعا کی، فبرأ كأن لم يكن به وجع. وہ ایسے تندرست ہوئے گویا کہ پہلے ان کو کوئی تکلیف تھی نہیں. فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا آپ نے ان کو جھنڈا دیا، علی کہنے لگے میں لڑتا رہوں یا تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائے. فقال انفذ على رسلك. اور میں علی چلتا رہے اپنی حالت پہ، یعنی جلدی نہ کر، نرمی کر، حتى تنزل بساحته. یہاں تک کہ تو اترے ان کے سینوں میں، یعنی جائے ان کے پاس. ثم ادعوهم إلى الإسلام پھر ان کو بلا اسلام کی طرف، وأخبرهم بما يجب عليهم. اور ان کو بتا جو ان پہ واجب ہے. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا. اللہ کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے ہدایت دے دے ایک، یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے، کسی ایک آدمی کو، خیر لک من ان یکون لک حمر عمر النعم، تو بہتر ہے تیرے لیے کہ ہوں تیرے لیے سرخ اونٹ، سرخ اٹھن والوں بہتر ہے تیرے واسطے. باب الاسارہ فی السلاسل. اللہ اکبر. بیڑیوں میں قیدی جنہوں نے بیڑیاں لگیاں ہونے تے قید ہو کے آن تے آ کے پھر کلمہ پڑھ لین. جی سرخ اٹھ رہے جی، ہاں جی، یہ نہ دیکھیے سرخ اونٹ جو ہے نا عرب میں ان کی بڑی قیمت ہے، اس وقت اب بھی ہوگی. آپ بھی ہوگی ہاں جی، عرب میں ان کی بڑی قیمت ہے. جی پجیروں دی ہاں دوڑن وچ نہیں، جویں تسی کہندے ہو نا ہاں جی ایسا ہی وال دی گاں ہے، ہاں یہ مہنگی ہے. یہ بڑی چنگی ہاں جی، اے آسٹریلیا دی گاں ہے، بڑی نسلی اے فلانی نسل ہے، یہ کوئی چنگی نسل دے اٹھ سن، سرخ اٹھ. سرخ اونٹوں سے بہتر. ہاں جی، بہت قیمتی اور مہنگے اٹھ سن. جی ٹھیک. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم. لو جی بیڑیوں میں قیدی، سنے ذرا، تعجب کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے، يدخلون الجنة في السلاسل. اللہ جو جنت میں داخل ہوتے ہیں بیڑیوں کی حالت میں. سلاسل. سمجھے بیڑیاں لگیاں ہون تے کلمہ پڑھ لیا تے گئے جنت وچ. باب فضل من اسلم من اہل الکتابت. جی جو اسلام لائے اہل کتاب میں سے اس کی فضیلت، پہلے یہودی عیسائی سی پھر مسلمان ہو گیا. ہو گیا. ہاں جی، دو دین، وہ دی بڑی فضیلت ہے. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان بن عیینة حدثنا صالح بن حی ابو حسن قال سمعت الشعبی يقول حدثني ابو بردة سامع اباه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة یؤتون اجرهم مرتين رجل. تین قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے دگنا اجر ہے. رجل، الرجل تكون له الامة، وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو، فيعلمها، اس کو علم سکھائے فيحسن تعلیمها، اور اچھی تعلیم دے، ويعذبها، اسے ادب سکھائے، فيحسن ادبها، اچھا ادب سکھائے، ثم يعتقها، پھر آزاد کرے فيتزوجها، اور اس کے ساتھ شادی کر لے، فله اجران. اس کے لیے دگنا اجر ہے. ومؤمن اہل الکتاب الذي كان مؤمنا، اور اہل کتاب کا وہ مومن جو پہلے بھی مومن تھا ثم آمن بالنبی، پھر ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فله اجران، اس کے لیے بھی دوران. ڈبل اجر ہے، دو اجر. یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے. والعبد الذي يؤدي حق الله، اور نہیں، ہاں تشریح ہے، اور وہ یعنی غلام جو ادا کرتا ہے اللہ کا حق، وينصح لسيده، سیدی، اور خیر خواہی کرتا ہے اپنے مالک کی، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مالک کا بھی خیر خواہ ہے. ثم قال الشعبي وآتيتكها، امام شافعی کہتے ہیں سنے جی اہل علم، میں نے دی تجھ کو یہ حدیث بغیر شيء، بغیر کسی چیز کے، پیسے میں تیرے کو نہیں لائے. جی میں الحمدللہ سی بخاری پڑھ، میں لوگ ہیں نے لگتا ہے کوئی ڈالر شالر آندے ہون گے، اللہ معاف کرے، ہاں اینا کھپدے ہو نیٹ تے بخاری پڑھا دے ہو کو پیسے بھی آندے ہون گے. میں کیا میرا مقصود ہی نہیں پیسہ، جدو میرے پیسے آن لگ پہ میں بخاری پڑھانی چھڑ دیاں گا، کیونکہ تو پیسے آن کے پھر ثواب نہیں رہ جانا، نہیں نہ رہ جانا. جب پیسے آئیں گے پھر میں بخاری نہیں پڑھاؤں گا. میری بات سن لے کان کھول کے، توجہ کے ساتھ سن لے میری بات. جب ڈالر آئیں گے تو پھر میں بخاری نہیں پڑھاؤں گا، اللہ کی مہربانی سے جب تک پڑھاؤں گا فری پڑھاؤں گا، فری پڑھوں گا. یہ مدرسہ ہے اللہ کے فضل سے، آپ جانتے ہیں آج تک ایک پیسہ نہیں لیا میں نے، پڑھائی پڑھانا. یہاں سے ایک پیسہ
نہیں لیا، جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے، کام بھی کرتا ہوں، ہاں جی، اور بچیوں کو بھی پڑھاتا ہوں، اللہ کی مہربانی سے 25 سال میں 1 روپے کا میں روادار نہیں۔ الحمدللہ۔ پچھلے دنوں میں ایک صاحب نے مجھے کہا تھا آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے، ہم آپ کی تنخواہ لگا دیتے ہیں، میں بھجوا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھجوائیں، میں پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے پرسوں ایک بندہ کہہ رہا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا، کہہ رہا نا مال شال بڑا آندہ ہوگا نا ہونا۔ میں نے کہا تھا یار میں پڑھانے لگا ہوں تو آپ جائیں، آپ کی مہربانی۔ کہنے لگا اچھا 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 ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں، مطلب مال شال بڑا آندہ ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ بتیرا دے، استغفر اللہ۔ میں کہا جی تو مال آئے گا پھر میں نہیں پڑھاواں گا۔ مال آئے گا تو اللہ دے گا، دینا پہ وعدو اسی ادھر تھوڑا لینا، نا اگے تک نہیں لیا تو ہم کیوں لاؤ گے؟ جی امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ آتیتکھا بغیر شیء، میں نے دے دی تجھ کو یہ بغیر کسی چیز کے، بغیر قیمت۔ ہاں جی۔ وقد کان الرجل يرحل في اهون احوانا منها الى المدینہ۔ کبھی تھا آدمی سفر کرتا اس سے تھوڑی چیز کے لیے مدینہ کی طرف، لوگ تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں پوچھن واسطے مدینے جاندے سن، 1000 میل کا سفر کر کے، تے میں تینوں گھر بیٹھے نہیں ایڈی وڈی حدیث سنا دیتی ہے۔ باب اہل الدار یبیتون فیصاب۔ دیکھیں جی یہ انٹرنیٹ، یہ اگر اس سے صحیح فائدہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھی سن رہے ہیں، لاہور سن رہے ہیں، پاکستان میں سنتے ہیں، سعودی عرب میں سنتے ہیں، کویت میں، امریکہ میں سنتے ہیں، دبئی میں سنتے ہیں، بحرین میں سنتے ہیں، ہاں جی، یہی طائف۔ یہ بہت بڑی نعمت نہیں اللہ کی؟ بڑی صحیح استعمال، آپ اچھا استعمال کریں۔ صحیح استعمال کا بہترین۔ دیکھیں نا جو آپ وہ مثال دیتے ہیں وہ گلاس والی، اگر آپ اس میں شراب ڈال لیں گے تو گلاس کا گناہ کیا ہے؟ وہ پیالے کا کیا گناہ ہے؟ گناہ تو آپ کا ہے۔ آپ کیا ہے؟ شراب ڈالے یا شربت ڈالے؟ ہاں جی۔ صحیح ہے۔ باب اہل الدار یبیتون۔ اہل دار کسی گھر والے یعنی کافر کسی گھر میں موجود ہوں، کسی محلے میں، حویلی میں، محلے میں، ان کو شب خون مارا جائے یا رات کو حملہ ان پہ کیا جائے، یبیتون، فیصاب الولدان، تو قتل کر دیے جائیں بچے اور عورتیں، حالانکہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اگر کر دیے جائیں تو پھر کوئی نہیں، کر دیے جائیں، وہ بھی ان کے ہی ہیں۔ بیاتن، بیاتن کا معنی امام صاحب کر رہے ہیں، قرآن میں آتا ہے نا نہارم قل اریتم ان اتاکم عذاب بیاتن او نہارن، 11ویں پارے میں بیاتن کا معنی کیا ہے؟ لیلن، لیلن، رات، راتوں رات۔ لنبیتنہ قرآن میں لنبیتنہ 20ویں پارے میں وہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں لیلن، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ لیلن، رات، رات کو یعنی شب خون مارے، بیت لیلن۔ بیت لیلن۔ یہ دیکھو کنی تھانوں امام صاحب ناب دے رہے ہیں۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان آمین، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے امام صاحب کے۔ عن عبید اللہ عن ابن عباس عن صحاب ابن جسامۃ قال مر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالابواء، گزرے میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوا میں او بودان، یا ودان میں، وسئل عن اہل الدار یبیتون من المشرکین، اور آپ سے سوال کیا گیا اہل دار کے بارے میں جو شب خون مارے جائیں مشرکوں میں سے، فیصاب من نسائہم تو قتل کر دیے جائیں ان کی عورتیں اور ان کی وذرارہم، اور ان کی اولادیں یعنی بچے، قال ہم منہم، اور میں وہ ان میں سے ہیں، کوئی گل نہیں، وسمعتہ یقول لا حما الا للہ ہاں ولرسول، نہیں کوئی چراغا مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ وعن الزہری انہ سامع عبید اللہ عن ابن عباس قال حدثنا الصعب فی الزراری، اولاد کے بارے میں، وكان امر يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال اخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصحابي قال هم منهم ولم يقل كما قال امر هم من آبائهم، من آبائهم، جیسے عمر نے کہا آبائهم کا لفظ نہیں یعنی ان باپوں میں، ہاں جی، ان بلکہ ہم منہم، ان میں سے، آبا کا لفظ نہیں۔ یہ جو ہے نا لا حما الا للہ، یہ بڑی عجیب گل ہے، نہیں چراغا اللہ کے لیے۔
پہلے نا ہاں جی تھک گئے ہو؟ نہیں نہیں عائشہ جی تھکنا نہیں، آج چھٹی ہے، اتوار ہے، شام تک پڑھو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. عبداللہ ہاں جی ایک چمچ مجون تے ایک کپ تو میرے واسطے ٹھنڈا لے کے آ. میں ویسے تھکا تھکا کوئی نہیں، آج میرے سر درد ہے، الحمدللہ آج میرے کچھ بھی نہیں. اللہ دی مہربانی نال 2-4 دن تو میں بڑا فریش، اللہ دی مہربانی نال میں ٹھیک ہاں. الحمدللہ. وہ لوگ ایویں ہی ڈیرے ڈال لیندے سن نا، جتھے گئے ہاں جی قبائل جتھے بہ گئے وہی انہاں دی جگہ ٹھیک ہے. تے اوتھے کتا چھڑدے سن، وہ بھونکدا سی اچھا. تے جتھوں تک وہ دی آواز سنی جاتی سی نا کہندے سن یہ ساڈی زمین ہے. اللہ. بس جتوں تک کتے دی آواز جائے یہ ہماری جگہ ہے. بس کتے کے بھونکنے کی آواز جہاں تک جائے. عجیب جی ان کے قانون تھے. قانون دعا قبائلی لوگ سن نا. ہاں جی چلے جی شاہ صاحب شروع کریں. باب قتل الصبيان في الحرب. لڑائی میں بچوں کا قتل. حدثنا احمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله اخبره ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة. ایک عورت مقتولہ پائی گئی کسی جنگ میں، فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصبيان والنساء. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بچوں اور عورتوں کے قتل سے. پیچھے تو کیا بھی کوئی ڈر نہیں، ایتھے منع ہے، ایک ہی وجہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. انکر منع ہاں روک کان کرا، برا سمجھا آپ نے، منع کیا، برا سمجھا آپ نے، منع کیا. مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے آپ نہ قتل کریں ان کو. کافروں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے. بچوں کو جان بوجھ کے نہ ماریں. ٹھیک ہے. اگر رات کو حملہ ہو گیا ہے تو بیچ وہ بھی مارے گئے تو پھر مارے گئے. اچھا. ہاں جی. ٹھیک. باب قتل النساء في الحرب. عورتوں کا لڑائی میں قتل. پیچھے باب ایسا بچوں کا، یہ عورتوں کا. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال قلت لابي اسامة حدثكم عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض وجدت امرأة مقتولة. ٹھیک ہے. في بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ قتل کی حالت میں. او ابو بکر بیٹھا ہے تیری غلطی کر دے گا. ہاں آگے چلے. فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان. چلے آپ نے منع کیا عورتوں اور بچوں کے قتل سے. باب لا يعذب بعذاب اللہ. اللہ کے عذاب جیسا عذاب نہ دیا جائے. کسی نے آگے نہ ساڑو، جیسے پانی چ نہ ڈوبو. یہ اللہ نے آگ کے تو کوئی آگے نہیں، کسی نے ساڑو جلاؤ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھیجا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے في بعث فقال فی بعث ایک لشکر میں. فقال ان وجدتم فلانا وفلانا. آپ نے فرمایا اگر تم پاؤ فلاں فلاں کو فاحرقوهما بالنار. ان کو جلا دو آگ کے ساتھ. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا وہ دو ظالم انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی جب جا رہی تھی نا مدینے، ان کو برچھا مارا اور اونٹنی سے نیچے گرایا، بچہ بھی ضائع ہو گیا، پھر وہ بیمار رہی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی. ہاں جی. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اردنا الخروج انی امرتکم. پھر آپ نے فرمایا جب ہم واپس لوٹے میں نے تمہیں حکم دیا تھا نا ان تحرقوا ان فلانا تحرقوا، فلانا وفلانا یہ کہ تم جلا دو فلاں فلاں کو، وان النار لا يعذب بها الا اللہ. اور آگ کے ساتھ کوئی عذاب نہیں دے سکتا مگر اللہ. فان وجدتموهما فاقتلوهما. اگر ان کو پاؤ ان کو جلاؤ نہ بلکہ قتل کر دو. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ایوب عن اکرمہ ان علیا حرک قوما فبلغ ابن عباس. حضرت علی نے کچھ لوگوں کو جلایا. کیوں جلایا حضرت علی نے؟ ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب حدیث نہیں تھی. حدیث نہیں پہنچ ورنہ علی ایسا کام تو نہیں کر سکتے. فقال لو. یہ بات عبداللہ بن عباس کو پہنچی اور کہنے لگے کنت انا لم احرکہم. لو کنت انا، انا نہیں پڑھنا، ہاں انا اس کی جگہ ہوتا. اگر میں
علی کی جگہ ہوتا ان کو کبھی نہ جلاتا. لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ. ٹھیک ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اللہ کے عذاب جیسا عذاب نہ دو، میں ان کو قتل کرتا. ما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینه فاقتلوه. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر ڈالو، جو مرتد ہے. یعنی جو مرتد ہو جائے. باب قوله فإما من بعد. یہ ہے سورہ محمد کی آیت صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے کی. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یعنی قید کر کے ان کو قیدی بنا کے یا تو احسان کر لو، وَإِمَّا فِدَان، یا فدیہ لے لو، حتى تدع الحرب. اوزارہا چلے. فيه حديث سمامة وقوله. حدیث سمامۃ مضاف الیہ. حديث ثمامة وقوله ما كان لنبي أن يكون لهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں. حتى يسخن في الأرض، اس کا معنی امام صاحب کر رہے ہیں یا تک کہ وہ یسخن کا معنی یغلبا، آگے پڑھے غالب آ جائے. يغلب في الأرض. یغلبو، ہاں جی. تريدون عرض الدنيا الآية. باب هل للأسير أن يقتل أو يخضع. حل الاسیر، کیا قیدی قتل کر سکتا ہے یا دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ ابو بشیر والی بات جس کو وہ لے آئے تھے مدینہ سے پکڑ کے، انہوں نے کہا تیری تلوار بڑی سونی ہے، دے میں ذرا دکھا ذرا میرے تلوار. الذين أثروه حتى ينجو. تو ینجوا، یعنی ان کو دھوکہ دے جنہوں نے اس کو قید کیا یا تک کہ وہ سے نجات پا جائے. من الكفرة فيه المسلم. کافرات کافروں سے، حتی ینجوا من الکفرات، یا تک کہ وہ نجات پا جائے کافروں سے. کافر کی جمع کافرہ. فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وہ مسور بن مخرمہ کی حدیث لمبی. باب اذا حرك المشرك المسلم. جب جلا دے مشرک مسلمان کو، هل يحرك. کیا اس کے بدلے میں وہ جلایا جائے گا مشرک؟ حدثنا سنیں کیا بنتا ہے. حدثنا معل بن اسد حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي كلابة عن انس بن مالك ان رهطا من اكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه اکل کے کچھ لوگ 8 ثمانیہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وسلم فاجتووا المدينة. آئے اور کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مدینہ میں رہے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی. فاجتووا المدینہ. فقالوا یا رسول اللہ ابغنا رسلا. ابغنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے تلاش کیجئے دودھ کی اٹھنی ہے. یا رسول اللہ دودھ پیواں گے نا اٹھا دا تو ٹھیک ہو جاواں گے اسی. ٹھیک ہے. ہاں جی. فقال ما اجد اٹھا لوگ اور کے نا آپ نے بھایا ما اجدو لکم لکم الا ان تحل. نہیں میں پاتا تمہارے لیے الا ان، آگے پڑھیں، تلحقوا بالذود. مگر یہ کہ تم جا ملو ہمارے اونٹوں کو اور ساڑھے اونٹ ہیں اتنے چلے جاؤ. فانطلقوا فشربوا من ابوالها. شاربو، وہ گئے اور پیا انہوں نے ان کا بول والبانها، اور ان کا دودھ اٹھا دا بول. ٹھیک ہے، بول پیتا دودھ پیتا ٹھیک ہو گئے حتى صحوا یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گئے وسمنوا اور موٹے ہو گئے. وقتلوا الراعي. پھر کیا کیا انہوں نے؟ تھوڑا کم پائتا، قتل کر دیا چرواہوں کو. واستاقوا الذود. اور اونٹوں کو لے گئے وکفروا بعد اسلامهم. اور اسلام لانے کا مرتد ہو گئے. اتنے بڑے بڑے جرم، قاتل بھی، چور بھی، ڈاکو بھی، مرتد بھی، فسادی بھی. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم. تو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریخ یعنی چیخنے والا. فبعث الطلبة فما ترجل النهار. فبعث الطلبة، آپ نے بھیجا طلب کو یعنی صحابہ کو بھیجا تلاش کر کے لاؤ تو نہ چڑھا دن. ترجل یا ترجل بلند ہونا. حتى أتي بهم. یہاں تک کہ ان کو لایا گیا، پکڑے گئے بھی. ہاں جی، سویرے سویرے قابو آ گئے. فقطع أيديهم. اللہ اکبر، آپ نے کاٹے ان کے ہاتھ، وأرجلهم. ان کے پاؤں. ثم أمر. یہ اور یہ اور یہ، دایاں بایاں بایاں دایاں. ثم أمر بمسامير. پھر آپ نے حکم کیا مسامیر کے ساتھ، سلاخیں، سلائیاں. ہاں جی. فأحميت.
وہ گرم کی گئی فکحلہم بہا اور ان کی آنکھوں میں ان کو پھیرا وطرحہم بالحرہ اور ان کو پھینک دیا ہررا میں پتھریلی زمین دھوپ میں گرمی میں یستسقون وہ پانی مانگتے تھے فیما یسقون فما یسقون انہوں نے پانی نہیں پلایا جاتا تھا حتی ماتو یہاں تک کہ وہ مر گئے ایویں تڑپ تڑپ کے مر گئے قال کیوں جی جڑے فسادی ہون تے قاتل بھی ہون جرم تے ڈاکو بھی ہون بندے سے تے چور بھی ہون تے سزا پھر جی ہونی چاہیے ہے نا قرآن بھی کہتا ہے نا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض صرف سزا ہی نہیں انہوں نے زمین اپنی زمین چ بھی کٹ دیو جلا وطن کرو ہاتھ پیر بڑھو مخالف اور پھر کڈو انہوں نے زمین چو ذالک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ تو دنیا ہے نا، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. جی شاہ جی. قال ابو قلابہ قتلوا وسرقوا ابو قلابہ کہتے ہیں یہ سزا کیوں دی؟ انہوں نے قتل کیا، انہوں نے چوری کی، وحاربوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے جنگ کی، وسعوا فی الارض زمین میں فسادا. فساد کیا. باب حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الانبياء. کاٹا ایک کیڑی نے نبی کو نبیوں میں سے، فامر بقرية النمل تو نبی نے حکم دیا کیڑیوں کی بستی کا، فاحرقت تو وہ چیونٹیوں کی بستی جلا دی گئی. فاوحى الله اليه اللہ نے وحی کی اس کی طرف ان قرصتك نملة کہ کاٹا تجھ کو ایک چیونٹی نے، احرقت امة تو نے جلا دی ایک ایسی مخلوق من الامم اللہ کی مخلوقوں میں سے تسبح الله جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ کیڑیاں تصویر بیان کرتی ہیں. باب حرق الدور والنخيل. دور گھروں کا جلانا، کھجوروں کا جلانا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثني قيس بن ابي حازم قال قال جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تریحنی. جریر بن عبداللہ کہہ رہے آپ نے مجھے کہا تو مجھے کیوں نہیں آرام پہنچاتا ذی الخلصہ بت سے. وكان الا بيت تریحنی عبارت پڑھے من ذي الخلصة من ذي الخلصة وكان بيتا في خصعمة يسمى الكعبة. ہاں وہ ایک گھر تھا خصم قبیلے میں، اس کا نام رکھا جاتا تھا کعبہ. کعبہ دے مقابلے چ انہیں بنایا سی بیت اللہ دے مقابلے چ. كعبة الجمانية. ہاں جی كعبة الجمانية. کعبۃ الیمانیہ یعنی یمنی کعبہ. وہ مکی کعبہ ہے، یہ یمنی کعبہ ہے. قال فانطلقت في 50 و100 فارس. جریر کہتے ہیں میں چلا 150 شاہ سوار میں. کتنے بندے لے کے گیا؟ 150. من احمس احمس قبیلے سے، بڑے بہادر لوگ تھے وكانوا اصحاب خيل. اور تھے وہ سارے کے سارے گھوڑ سوار. قال وكنت لا اثبت على الخيل. اور راوی کہتا ہے میں خود نہیں بیٹھ سکتا تھا اچھی طرح گھوڑے پر. فضرب في صدري آپ نے ہاتھ مارا میرے سینے میں ایسے، حتى رأيت اثر اصابعه یہاں تک کہ دیکھے میں نے نشان آپ کی انگلیوں کے في صدري. اپنے سینے میں. وقال اللهم ثبته آگے پڑھے واجعله هاديا مهديا. دعائیں مل گئی اور کہا یا اللہ اس کو ثابت رکھ اور بنا اس کو ہادی اور مہدی. کنیا دعا مل گئی. یا اللہ گھوڑے تے ثابت رکھ، آئی دے بعد ڈگے ہی نہ. یا اللہ انہوں ہادی بنا، لوگوں نے ہدایت دے، لوگوں نے رہنمائی کرے. مہدی یا مہدی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ مشعل راہ، جس کو دیکھ کے لوگ ہدایت حاصل کر جائیں اور جنہوں ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیں. جریر کہندا ہے اودے تو بعد میں گھوڑے تو کدی ڈگیا ہی نہیں. فانطلق اليها فكسرها. وہ گئے اس ذی الخلصہ بت کی طرف، وہ جنہوں نے کعبہ بنایا ہوا تھا، اس کو توڑا، وحركها. اس کو جلایا. ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره. پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر دی فقال رسول جرير تو کہا جریر کے رسول نے یعنی قاصد نے جو خبر رسا تھا
والذی بعثک بالحق اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، ما جئتک حتی ترکتها نہیں میں آیا آپ کے پاس یہاں تک کہ میں نے چھوڑا اس کو، کأنہ جمل آگے پڑھیں، اجوف اجوف، گویا کہ وہ جیسے کہ کھوکھلا اونٹ ہوتا ہے، اونٹ اجرب یا خارش زدہ اونٹ، مطلب برا حال کر دیتا ہے۔ مریا ہاں جی، قال فبارک فی خیل احمس آپ نے برکت کی دعا کی احمس کے گھوڑ سواروں میں کے بارے میں ورجالها اور اس کے مردوں کے بارے میں۔ خمس مرات کتنی دفعہ برکت کی دعا کی؟ 5 دفعہ، 5 دفعہ نبی پاک نے برکت کی دعا کی تھی گھوڑ سواروں واسطے، مجاہدین کے لیے، شاہ سواروں کے لیے۔ حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حرك النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النذير جلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوریں۔ ہاں جی، پڑھنا ہے نا آگے، انشاءاللہ پڑھنا ہے، ابھی پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں جی، امام خطیب بغدادی جی 3 دن وچ بخاری پوری پڑھ سکتا ہے، اسی میں کو ورقہ 2 ورقے اور پڑھ لواں گے انشاءاللہ۔ چلیں، جاوید کمبو صاحب آپ آج بہت دیر سے آئے ہیں، اللہ سلامت رکھے جی۔ گوندل صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ظہور خان صاحب ماشاءاللہ، مدثر حفیظ صاحب، شہزاد رشید صاحب، قدیر احمد، کیا حال ہے آپ کا؟ شہرش خان صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج تو بڑی لمبی بخاری پڑھی جا رہی ہے۔ محمد ساجد علی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب ساتھیوں کو مبارک ہو جی، آپ حدیث کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارا آج کل چل رہا ہے کتاب الجہاد۔ جی ابو بکر چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قتل النائم المشرک۔ سونے والے مشرک کا قتل کرنا، ستے پہ کافر نو مارنا۔ کی حکم ہے؟ ہاں جی، حدثنا علی بن مسلم یہ حدثنا ابو رافع کی شامت آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہجو کیا کرتا تھا۔ ابن ابی زائدہ دوبارہ سند پڑھے جی، دوبارہ سند پڑھے۔ حدثنا علی بن مسلم حدثنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ حدثني ابی عن ابی اسحاق عن ابی البراء بن عازب قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا من الانصار۔ انصار کا ایک رہت، رہت کہتے ہیں جس میں 3 سے 9 آدمی ہوں، رہت۔ الی ابی رافع کہاں بھیجے؟ ابو رافع کی طرف، لیقتلوہ تاکہ وہ اس کو قتل کر دے۔ فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، تو چلا ایک آدمی ان میں سے، اس کا نام تھا عبداللہ بن عتیق۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ بن عتیق۔ یہ داخل ہو گیا ان کے قلعے میں، وہ قلعے کے اندر بڑھ گیا۔ قال فدخلت في مربط دواب لهم، دواب بن لہم، یہ غلط لکھا ہوا ہے، میں داخل ہوا ان کے جانوروں کے باندھنے کی جگہ میں، انہوں نے واڑے چ، قال واغلقوا باب الحصن، انہوں نے بند کر لیا قلعے کا دروازہ۔ ثم انهم فقدوا حمارا، پھر انہوں نے گم پایا اپنا ایک گدھا، وہ نے گیا، وہ تو سارے کھتے گم ہو گئے۔ فخرجوا يطلبونه، تو وہ نکلے اس کی تلاش میں، فخرجت في من خرج اریہم، تو میں بھی نکلا ان لوگوں کے ساتھ جو نکلے، ان کو دکھا رہا تھا اریہم، انی اطلبه معهم، کہ میں بھی ان کے ساتھ طلب کر رہا ہوں۔ میں انہوں نے مطلب بابر کرایا کہ میں بھی تھوڑے نال تلاش کر رہا کھوتا گدھا۔ فوجدوا الحمار فوجد الحمارا، فدخلوا ودخلت واغلقوا باب الحصن، انہوں نے پایا گدھا، پا لیا اور داخل ہو گئے قلعے کے اندر، میں بھی داخل ہو گیا۔ لیلا فوازوا نہیں، المفاتيح، ودخل تو لیلا پیچھے پڑے، کیا جلدی آپ کو؟ فدخلوا ودخلت واغلقوا باب الحصن لیلا، ہاں، اور بند کیا انہوں نے قلعے کا دروازہ رات کو۔ فوازوا المفاتيح في قوة حيث أراها، تو رکھی انہوں نے چابیاں ایک تاک کے اندر جہاں میں دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فلما ناموا اخذت المفاتيح، جب وہ سارے سو گئے نا قبیلے والے، میں نے پکڑی چابیاں ففتحت باب الحصن، تو کھول دیا میں نے قلعے کا دروازہ۔ پہلے دروازہ میں کھول لیا، پھر میں حملہ کیتا ہوں تو کافر تھے۔ دروازہ کیوں کھولا؟ پہلے بھاگنے کے لیے، اگر مجھے بھاگنا پڑے، ہاں جی، پہلے کام کر کے پھر آسانی نال نکل جاؤں گا۔ ثم دخلت عليه پھر میں اس پہ داخل ہو گیا ابو رافع پر۔ فقلت یا ابا رافع
فاجابنی فتعمدت الصوت. ہاں میں نے کہا ابو رافع، اس نے مجھے جواب دیا اور میں نے قصد کیا آواز کی طرف، فضربته فصاح. یعنی میں نے آواز کی طرف، یہ میں کسی اور کو نہ کتے قتل کر دیا، یعنی کسی اور کو نہ کہیں مار ڈالوں میں، جی جی جی، اس لیے میں نے ان کی آواز کی طرف. آواز کی طرف قصد کیا. فضربته فصاح فخرجت ثم رجعت کانی مغیث. فضربتہ، میں نے اس کو مارا، وہ چیخا، فخرجت میں نکلا، ثم رجعت کانی مغیث. پھر میں واپس آیا گویا کہ میں اس کی فریاد کر رہا ہوں. اور میں نے کہا کی ہویا سردار صاحب؟ اچھا، فقلت یا ابا رافع وغیرت صوتی. اور میں نے کہا ابو رافع، اور میں نے بدلی اپنی آواز تھوڑی بدل کے، کی ہویا سردار صاحب، کیا ہوا؟ کی مار کے یعنی جنگ جیویں ہو سکے. اچھی. اچھا اچھا ٹھیک. فقال مالک لامک الویل. اس نے کہا تجھے کیا ہے، تیری ماں کو ویل ہو ہاں اور تیری ماں مرے، کی ہویا تینوں؟ کی ہے. قلت ما شانک. اس نے کیا معاملہ ہے تیرا؟ قال لا ادری من دخل علی فضربنی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، کوئی آدمی آیا میرے پاس اور اس نے مجھے مارا. قال فوضعت سیفی فی بطنہ. اچھا مجھے پتا چل گیا بھی ابو رافع وہاں بیٹھا، میں نے رکھی تلوار اس کے پیٹ میں، ثم تحاملت علیہ پھر میں جھک پڑا اس پر، حتی قرأ العظم. یہاں تک کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی. کافر بدماش دی ہڈیاں ٹوٹ گئی. پار پار ہو گئی. ہاں یار پار ہوگی تلوار. ثم خرجت وانا داہش. پھر میں نکلا جب کہ میں گھبرایا ہوا تھا. فاتیت سلما لهم. میں آیا ان کی ایک سیڑھی کے پاس لے انزلا تاکہ میں نیچے اتروں. منہ فوقعت فوسعت رجلی. فوقعت، میں زمین پہ گر پڑا. میں سمجھا بھی آخری سیڑھی ہے، بھی سیڑھیاں مک گئی نے. میں گر پڑا گھبرایا تو جلدی تھی نا. تو موچ آ گئی میرے پاؤں میں. فخرجت الى اصحابی. میں گیا اپنے ساتھیوں کی طرف. فقلت ما انا ببارح. وہ کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا یہاں سے. گھبرایا، ڈریا پھر بھی نہیں، گیا پھر بھی نہیں، میں نہیں جاؤں گا. حتی اسمع الوائیۃ. نہ آیا تھا، یہ غلط لکھا ہوا ہے، صحیح کر لے. یہاں تک کہ میں سن لوں موت کی خبر دینے والے کو. نیچے دو لکھے ہیں، ایک داعیت ایک نائیت. نہیں نہ آیا، حتی اسمع یہ جو مرضی لکھے. حتی تسمع نائیت. فما برحت حتی سمیت نائیا. معامرے تو میں ہمیشہ ہی رہا، یعنی یہاں وہاں بیٹھا رہا میں، یہاں تک کہ میں نے سنی نعایا. ابی رافع. ہاں آگے پڑھے. تاجری اہل الحجاز. موت کی خبر دینے والی، ہاں جی، رونے والی ابو رافع پر جو تاجر ہے حجاز والوں کا. اعلان ہو گئے او ابو رافع قتل ہو گیا، جڑا بہت بڑا تاجر ہے. جی اج کل کہنے ہیں نا فلانا فوت ہو گیا، فلانے دا پتر، فلانے دا بھائی، فلانے دا چایا، فلانے دا تایا چاچا. ابو رافع قتل ہو گیا، جڑا بڑا سردار ہے حجاز دا، تاجر ہے. قال فقمت وما بی قلبۃ. راوی کہتے ہیں وہاں، یعنی یہ کون کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ برا بن عازب. برا بن عازب نہیں یار، برا بن عازب ابی ان ابی اسحاق. اور جاندی بھی کرو، آپ کو نام نہیں آ رہا، میں کیا بتاؤں. عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن عتیق کہہ رہے ہیں. حتی اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناہ. یہاں تک کہ ہم آئے، موت کی خبر سنی، سانو یقین ہو گیا کہ وہ مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو خبر دی. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا یحییٰ بن آدم حدثنا یحییٰ بن ابی سعیدۃ عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہطا من الانصار الی ابی رافع فدخل علیہ عبداللہ بن عتیق. لو جی واضح ہو گیا کون گیا، عبداللہ بن عتیق. عتیق. چلے بیتہ لیلا فقتلہ وهو نائم. چلے، اور وہ سو رہا تھا. باب لا تتمنوا لقاء العدو. نہ تم خواہش کرو دشمن سے ملنے کی، خواہش نہ کریا کرو. ٹھیک ہے. ہاں اگر ملاقات ہو جائے تو پھر ڈٹ کے لڑو. چلے. حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا عاصم بن یوسف الیربوئی حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن موسیٰ بن عقبہ حدثني سالم ابو النضر مولى عمر بن عبید اللہ كنت کاتبا له قال كتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفى حين خرج الى الحروریۃ. خارجیوں کی طرف. حروری کون ہوتے؟ خارجی. یہ فقرات ان کا حرورہ شہر ہے، وہاں کے رہنے والے حروری، حروریہ.
فقراتہ فاذا فیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دنوں میں التی لقی فیہا العدو وانتظر جس میں آپ کی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی، حتی مالت الشمس انتظرہ آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، نکل آیا نہیں ڈھل گیا. اچھا. ثم قام فی الناس پھر آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے فقال ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو اور میں لوگوں نہ خواہش کرو دشمن کی ملاقات کی، وصلوا اللہ العافیۃ اللہ سے سوال کرو عافیت کا. فاذا لقیتموہم فاصبروا پھر جب تم ان کو ملو تو پھر ڈٹ جاؤ، واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف. اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے. زلال یہ جمع یا واحد ہے؟ ذل کی جمع ظلال. ذل کی جمع. شاباش. قال اللہم منزل الکتاب ومجری اے السحاب اللہ کتاب کے اتارنے والے، بادلوں کے چلانے والے، وحازم الاحزاب لشکر کو شکست دینے والے، اہزمہم اہزمہم حزم یہزم. ہاں جی اضرب آپ روزانہ اہزم پڑھتے ہیں، یہ کتاب والا آپ کا غلط لکھتا ہے. اہزمہم ان کو شکست دے، وانصرنا علیہم اور ان کے خلاف ہماری مدد کر. وقال موسیٰ بن عقبۃ حدثنی سالم ابو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبید اللہ فاتاہ کتاب عبد اللہ بن ابی اوفا ان رسول اللہ صلی یہ اللہ میں علیہ وسلم کاتب تھا نا، ان کے پاس آیا خط. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھیں، قال لا تتمنوا لقاء العدو. نہ تم خواہش کرو دشمن کی ملاقات کی. وقال ابو عامر حدثنا المغیرۃ بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقیتموہم فاصبروا فاصبروا پھر ڈٹ کے لڑو. باب الحرب خدعۃ. لڑائی دھوکہ ہے، لڑائی دھوکے دنا ہے. گل آ گئی نا جو. بس چلے. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده کسرا علاج ہو گیا، اب آج کے بعد کسرا نہیں رہے گا. وقيصر لا يهلكن کیسر بھی ہلاک ہونے والا ہے. ثم لا يكون قيصر پھر کیسر کا نام نہیں رہے گا. یہ کسرا شام دا سی بادشاہ، کسرا ایران، ایران دا، ہاں، ایران دا بادشاہ سی. اور کیسر روم. روم دا. ٹھیک ہے. بھول جاتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا پرس بڑی اچھی طرح. بعده ولي تقسمن کنوزهما والا تقسمن کنوزہما، البتہ ضرور بانٹے جائیں گے ان کے خزانے. فی اس سبیل طرح اللہ. کیسر دے خزانے اسی ونڈاں گے اللہ کے رستے میں. وسم الحرب الخدعۃ. اور لڑائی کا نام لیا اپنے خدا. کپڑے نو ٹاکیاں لگیاں نے، جتیاں پان نو کوئی نہیں، آدھے نے کسرا دے ٹکڑے کریں گے. واہ نبی دے صحابیو رضی اللہ عنہم. حدثنا ابو بکر بن اسرم اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا نام دھوکہ رکھا. قال ابو عبد الله ابو بکر هو بور بن اسرم. ٹھیک ہے. حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. جی ٹھیک ہے. باب الكاذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الاشرف. کون نپٹے گا کعب بن اشرف کے ساتھ؟ یہ بھی بڑا بدماشی یہودی سردار. فإنه قد أذى الله ورسوله. آز آیوزی، اس ظالم نے تکلیف پہنچائی اللہ اور اس کے رسول کو. قال محمد بن مسلمة أتحب وہ أن پیچھے کون أقتل؟ تھے؟ عبداللہ بن عتیق. یہاں کون آگے؟ محمد بن مسلمة. مسلم نے کہا جی میں نبڑا گا انتنال ہے. أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں اے اللہ کے رسول؟ قال نعم. آپ نے فرمایا ہاں جی ہاں. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه اچھا وسلم. وہ آیا کون؟ کعب بن اشرف. ہاں محمد بن نہیں، محمد بن مسلم. اچھا اچھا، آپ کے ساتھ ہی. انہوں نے کہا یہ جو ہے نا محمد، اس نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے. پڑھے قد أننا وسألنا الصدقة. اور پیچھے پر چلے تھوڑا سا. إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
قد اننا جی ہمیں بہت مشقت پر مبتلا کیا ہے. انہوں نے پہلے اجازت لے سی نا رسول اللہ میں آپ کے خلاف کچھ باتیں بھی کروں گا اور میں ٹھیک ہے کر لینا. بڑا ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے وسالن الصدقہ تھا اور اب سے صدقہ مانگتا ہے. فقال ایسن واللہ لتملنہا. اس نے کہا ابھی تو تم اور کتاؤ گے. انہیں کہا کعب بن اشرف نے علی ویکھو ترقی بڑھتا ہے تھوڑے نال تھوڑے کو بڑا بڑا کچھ منگے گا تھانوں بڑا ستائے گا محمد. قال فإنا قد اتبعناہ. تو اس نے کہا محمد بن مسلمہ نے جی ہم نے اس کی پیروی کی ہے. فنذکرہ انداہ. نذکرہ کیا بات ہے فانکرہ. ہیں جی شاہ صاحب پیچھے پڑھے شاید آپ کو سمجھ آ جائے. فنذکرہ. پیچھے تو پڑھے. قال فإنا قد اتبعناہ. یہ آپ کا کتاب لکھ لیا نذکرہ. جی ہم مکروہ سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑے. فنکرہ فنکرہ. اللہ اچھا ٹھیک نہیں نکرہ ہو جی یہ جال ہے وچ وہ پتہ نہیں کنے لا چھڈی ہے. کڈیے پھر فنکرہ ٹھیک ہے. پر نکرا تھوڑے ور کی لکھا ہے. فنذکرہ. اچھا 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 ہاں انہوں صحیح کر لیا جی پھر. انداہ حتی تنظر الی ما یسیر امرہ. نہیں 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 ہم مکروہ سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑے حتیٰ تنظر الی ما یسیر امرہ. یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ننظرو اسی ان دی پیروی کر لئیے تو انہیں چھڑنا مناسب نہیں سمجھتے. ویکھاں گے یہ معاملہ کدھر جاندہ ہے. یہ اخیر ویکھنی محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ. قال فلم یزل یکلمہ حتی استمکنا. تستم کنا ہمیشہ رہا محمد بن مسلمہ اس سے کلام کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو اپنے قابو میں لے لیا. فقاتلہ. تو محمد بن مسلمہ نے اس کو قتل کر دیا. پورا اعتماد اس کو کہا نا یار یہ خوشبو بڑی اچھی ہے. اچھا خوشبو بڑی آ رہی ہے تمہارے پاس سے. وہ کہنے لگا ہاں خوشبو کیوں نہ ہے جو میری بیوی ہے نا وہ پورے عرب میں بہت خوبصورت ہے اور یہ خوشبو مجھے وہ لگاتی ہے. انہیں کہا ذرا نیڑے ہو نا میں تھوڑی سونگ لواں. خوشبو بڑی سونی ہے. وہ سونگ دے بارے پھاڑ لیا. دوجا نے کیا مارو انہوں کیتا حملہ. ہاں جی بدماش دے ٹوٹے کر دیتے. یعنی حرب دے وچ دھوکا دینا دھوکا جائز ہے. ہاں جی حافظ فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. حالن سالن جی. مہر بلال صاحب ماشاءاللہ. فیصل شاہ صاحب کدھر تھے آپ. اچھا بھائی سارے بھائیوں انشاءاللہ پورا ہفتہ یہ جو ہفتہ چل رہا ہے نا یہ پورا ہفتہ کلاس 10 بجے ہوگی انشاءاللہ اگلے سنڈے تک. اس کے بعد پھر دیکھیں گے ضیاء اللہ گوندل صاحب زاہد حسین صاحب ماشاءاللہ جی. آگے باول فتح آگے باول فتح. لو جی ٹھیک ہے جی. اللہ قبول فرمائے. کل 10 بجے جی پکی بات ہے انشاءاللہ. کل 10 بجے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سب بھائی تشریف لیں جی کل 10 بجے انشاءاللہ.